بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دو اہم موضوعات پہ بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ دونوں ہی ریسنٹ موضوعات ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل ہو گئی ہے، اور اس میں ایک خاتون ہے، وہ پولیس والوں کے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہے، ان کو بتا رہی ہے کہ میرا شوہر ہے وہ کرنل ہے، اور تمہاری اوقات کیا ہے، اور بہت ساری باتیں کر رہے ہیں۔ اس کے پیچھے بہت سارے لوگ کھڑے ہیں، لیکن اس خاتون میں یہ غصہ زیادہ ہم دیکھ سکتے ہیں، اور وہ اس بات پہ اکڑ رہی ہے کہ ان کا جو شوہر صاحب ہے وہ کرنل ہے۔ یہ ویڈیو فیس بک پہ اور سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہو گئی، لوگوں نے زیادہ تنقید بھی کی۔ کچھ لوگوں نے خاص اس ایکٹ پہ تنقید کی، اور کچھ لوگوں نے اس کو براڈ کر کے اور آرمی کے خلاف سٹینڈ کرنا شروع کر دیا، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، اس طرح نہیں ہے، اور بہت ساری باتیں ہیں۔ پہلے تو میں یہ بات بتا دوں کہ جو لوگ سوشل میڈیا پہ اس ویڈیو پہ یا کسی اور بات پہ تنقید کر رہے ہیں، اس پہ پولیس والوں کے ساتھ بدتمیزی کرنے پہ، یا اس بات پہ کہ اس کا شوہر جو ہے وہ کوئی کرنل ہے، تو میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ سوشل میڈیا پہ دو لوگ ہیں۔ وہ ایک یہ کہ وہ انہوں نے یہ جو ہے آرمی کے خلاف یہ ٹرینڈ سٹارٹ کیا کہ ساری آرمی والے اس طرح ہوتے ہیں۔ ایک لوگ وہ ہے جو پھر ان کے خلاف، جنہوں نے آرمی کے خلاف پوسٹیں کرنا شروع کر دی اور ٹرینڈ سٹارٹ کیا، تو پھر وہ لوگ آگے انہوں نے یہ بات کی کہ نہیں، آرمی تو آرمی کے خلاف یہ ٹرینڈ ہو رہا ہے، اور ان لوگوں نے جو باتیں کی وہ تو ملک کے غدار ہے، را کے ایجنٹ ہے، افغانستان والے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ تو سب سے پہلے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں فریڈم آف اسپیچ ہے، کوئی بھی بات کر سکتا ہے، اس حد تک جہاں تک ریاست کے ساخت کو کوئی نقصان نہ ہو۔ تو سب سے پہلے میں ان لوگوں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ افغانستان کے ایجنٹ ہے، یہ جو ہے را کے ایجنٹ ہے، یہ انڈیا والے ہیں، یا یہ ملک کے غدار ہیں، ان لوگوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں جو فریڈم آف سپیچ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کوئی بھی بات کر سکتا ہے، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، اس حد تک جس حد تک ملک کے ساتھ کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اس طرح کے چند ادارے ہیں جو بالکل مقدس گائے کی طرح ہے، اور ان کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم سب کو فریڈم آف اسپیچ جو ہے وہ حاصل ہے۔ ہم کسی بھی ادارے پہ ہم تنقید کر سکتے ہیں، لیکن ہاں، کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ تنقید سے ماورا نہیں ہے۔ کوئی بھی انسان کسی بھی ادارے پہ تنقید کر سکتا ہے، کوئی بھی انسان اپنی بات کہہ سکتا ہے، اور ہر کسی کی رائے کی ویلیو ہونی چاہیے۔ اگر کوئی کسی کام کے خلاف ہے تو ان کا آرگومنٹ بھی سننا چاہیے، اگر ان کی رائے کو بھی، اگر آپ ان سے متفق نہیں ہے، لیکن آپ کو ان کی رائے کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہاں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو بھی ہے، جو بھی ادارے ہیں، ان پہ تنقید ہونی چاہیے، تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے، تنقید ایسی ہونی چاہیے کہ اس سے اس ادارے میں بہتری لا سکے، نہ کہ اس طرح تنقید بالکل نہیں ہونی چاہیے کہ اس سے فساد ہو، اس سے شرپسند جو عناصر ہے، شرپسند وہ فائدہ اٹھائے، اور بہت ساری جو فساد ہے، تنقید برائے فساد نہیں ہونی چاہیے، تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے۔ تو میرے خیال میں کسی بھی ادارے پہ تنقید ہونی چاہیے، چاہے وہ آرمی ہو، چاہے وہ پولیس ہو، چاہے وہ جوڈیشری ہو، چاہے وہ ہمارے پارلیمنٹیرین ہو، کسی بھی ہماری پالیسیز پہ تنقید ہونی چاہیے، کیونکہ میرے خیال میں فریڈم آف اسپیچ اس کو کہتے ہیں کہ انسان کسی بھی ٹاپک پہ کھل کے بات کر سکتا ہے۔ ان کو یہ نہیں ہے کہ کسی کا خوف ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ہماری کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ میڈیا بہت ساری ویڈیو وائرل کرتے، اس ویڈیو کے بعد بہت ساری ویڈیو وائرل ہوگی کہ یہ کرنل صاحب ہے، پولیس کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں، یہ کرنل کی بیوی ہے، ان کی بیٹی ہے، ان کا والد صاحب جو ہے بریگیڈیئر ہے، پولیس والوں کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں۔ تو میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ
آپ لوگ تو تنقید کرتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، تنقید کرنی چاہیے، لیکن میں آپ لوگ کو یہ بتا دوں کہ ہم سب سمیت، سب سے پہلے میں اپنی بات کروں، پھر میرے بات سب، کوئی بھی قانون کی جو بات ہے وہ نہیں مانتا۔ کوئی بھی ریڈ سگنل پہ اگر دیکھے کہ قانون تو وہ ہونا چاہیے کہ انسان روکے، پھر جب گرین سگنل ہو جائے تو جائے، لیکن اگر سامنے والی گاڑی نہیں آ رہی، قانوناً پھر بھی تمہیں اگر کوئی گاڑی ہو نہ ہو لیکن آپ کو کھڑا ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی ہمیں کہتے ہیں نہیں آگے تو کوئی گاڑی ہے نہیں، پھر بھی ہم چلتے ہیں، ٹریفک والوں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، پولیس والوں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، عدلیہ میں بدتمیزی کرتے ہیں۔ ہم خود بھی اگر یہ کہیں کہ نہیں، اگر یہ صرف آرمی والے ہیں اور ان کے جو بیٹے ہیں، ان کے جو بیویاں ہیں وہ بدتمیزی کرے تو یہ بات غلط ہے۔ سارے سارے جو آرمی والے ہیں وہ میں نے خود اکثر دیکھا ہے کہ آرمی والے بہت پابند ہوتے ہیں اصول کے اور قانون کے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آرمی والے ہوں گے تو وہ قانون کی دھجیاں بھی کریں گے، اس طرح نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اگر کوئی بھی اس طرح لا اینڈ آرڈر کے شعبے سے، ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ ہے تو ان کو یہ کرنا چاہیے کہ ان کو زیادہ قانون کا احترام کرنا چاہیے، کیونکہ لوگ ان کو دیکھ کے انسپائر ہو جائیں۔ لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو اس کو نیگیٹو وے میں لے رہے، اور پتہ نہیں کہ ہمارے ملک پہ فوجی حکمران ہے، اور پتہ نہیں فوجیوں کو تو اس ملک میں کوئی کچھ کہہ ہی نہیں سکتا، پتہ نہیں فوجی یہ ہے وہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ انڈائریکٹلی لوگوں کے اندر جو یہ بات بٹھانا چاہتے ہیں کہ نہیں، جو آرمی ہے وہ اس ملک کو چلاتی ہے، آرمی کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا، اور آرمی جو ہے وہ پتہ نہیں کیا چیز ہے اس ملک میں۔ تو میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو میرے سمیت جو قانون کی دھجیاں بھی کرتے ہیں اور قانون کی بالکل بات ہی نہیں مانتے، لیکن ہم لوگ ان پہ زیادہ فوکس ہی نہیں کرتے۔ پھر وہ لوگ سوشل میڈیا پہ آرمی کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور پوسٹیں کرتے ہیں۔ تو میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں کو یا سب لوگوں سے جو بھی مجھے سن رہے ہیں اس ٹائم، کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آرمی والے ہو یا بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں، آرمی والوں میں بھی ہے، اور یہ ہاں یہ بات بالکل ضروری نہیں ہے کہ سارے سارے آرمی والے جو ہے وہ، کہ آرمی والے ہو یا کوئی بھی لوگ ہو، تو آرمی میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو، لیکن اوورآل اگر میں بات کروں تو آرمی اگر 100% کی بات ہم 100 میں سے میکسیمم 5 to 10% اس طرح لوگ ہوں گے جو خود کو پتہ نہیں بڑی چیز سمجھتے ہیں یا قانون کی پاسداری نہیں کرتے۔ البتہ آرمی والے ہی وہ لوگ ہیں جو زیادہ تر قانون کو فالو کرتے ہیں۔ ہر معاشرے میں ہر جگہ میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، اس میں نو ڈاؤٹ کوئی شک نہیں ہے۔ آرمی میں بھی ہو سکتا ہے برے لوگ ہو اور ہوں گے بھی، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ بات جو آرمی کے خلاف لوگ ٹرینڈ بنا رہے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں آرمی سے ایک نفرت پھیلا رہے ہیں، تو یہ میں نے خود اس طرح بہت سارے میمز دیکھے اور اس طرح بہت ساری چیزیں دیکھے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نہیں، آرمی والے کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا، اور بلیک ویگو کی بات ہو رہی ہے، بہت ساری چیزوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ بات صرف شارٹ الفاظ میں یہ کہ جو تنقید ہے وہ بھی کرنی چاہیے، ہر ادارے پہ تنقید برائے اصلاح کرنی چاہیے، لیکن یہ نہ کہ ہم اپنے ملک کو، ہاں جو تنقید کر رہے ہیں تو آرمی کے جو سپورٹر ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جس نے آرمی پہ تنقید کی وہ ان کو لگتا ہے کہ آرمی والے بالکل فرشتے ہیں، اور جس نے تنقید کی آرمی والوں پہ تو وہ جو ہے وہ تو غدار ہو گئے۔ اچھا، اس کے برعکس جو لوگ ہیں وہ ان کو لگتا ہے کہ جو آرمی والے ہیں وہ تو ملک کو چلا رہے، آرمی کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا۔ تو میرے خیال میں تنقید ہونا بھی چاہیے، میرے خیال میں جو لوگ غلط کام کرتے ہیں ان کو ڈسکریج بھی کرنا چاہیے، میرے خیال میں جو لوگ اچھا کام کرتے ہیں ان کو انکریج بھی کرنا چاہیے۔ یہی آرمی والے ہیں کہ کسی بھی دھماکے پہ، کسی بھی حادثاتی جو قدرتی آفات ہیں ان کے موقع پہ یہ پیش ہوتے ہیں۔ اور صرف شارٹلی یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ تنقید کو برداشت بھی کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی رائے کا احترام بھی کرنا چاہیے، اور یہ بات بھی نہیں ہے کہ آرمی بالکل ہر جگہ پہ ٹھیک ہو سکتی ہے۔
کبھی کبھی ہمارے اداروں سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہے، جانے انجانے میں، کبھی دانستہ کبھی غیر دانستہ طور پر. لیکن یہ ہے کہ میں دوبارہ یہ بات بتاؤں کہ تنقید برداشت کرنی چاہیے، تنقید ایک دوسرے کی رائے کا عزت اور احترام ہونا چاہیے، اور اس حد تک تنقید ہونی چاہیے جس سے کوئی فساد نہ پھیلے، کوئی منافرت نہ پھیلے، اور ملک کے خلاف کوئی سازش نہ لگے، کوئی اس طرح کوئی بات نہیں کرنی چاہیے. یہی آرمی ہے جو ہمارے لیے جانیں بھی دے رہی ہے، یہی آرمی ہے جو ہمارے لیے حفاظت بھی کر رہے ہیں. سوری. تو بات یہی کرنا چاہتا ہوں کہ آرمی والے جو ہے وہ ان پہ بھی تنقید ہونی چاہیے. بار بار میں اس لیے بات کر رہا ہوں، ہر شعبے پہ تنقید ہونی چاہیے، تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے. اور جو لوگ اس کے خلاف ہے کہ جو تنقید کرتے ہیں وہ ملک غدار ہے، تو یہ اس طرح بھی نہیں ہو سکتا، یا اس طرح نہ ہے، کیونکہ ہر تنقید کرنے والا ملک کا غدار نہیں ہو سکتا. شارٹلی یہی بات، سمپل ورڈز میں، تو شارٹ الفاظ میں یہ کہ تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے. جو لوگ تنقید کرتے ہیں ضرور نہیں ہے کہ وہ ملک کے غدار ہو اور افغانستان کے اور راک ایجنٹ ہوں. لیکن ہاں یہ بات بھی ہے کہ ہر جگہ آرمی غلط نہیں ہوتی. آرمی جو کہتے ہیں مجرم سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، جرم سے نفرت کرنی چاہیے. اگر کوئی غلط کام کرے تو اس غلط کام پہ تنقید کرنی چاہیے. اور لاسٹ میں یہ بات کہ جو لوگ تنقید کرتے ہیں وہ کوئی راک ایجنٹ نہیں ہے، افغانستان کی ایجنٹ نہیں ہے. لیکن یہ بات بھی ہے کہ جو لوگ تنقید کرتے ہیں اس میں ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو ملک میں فساد پھیلانا چاہتے ہیں، اور اس سے کافی لوگ کے دلوں میں جو منافرت ہے، جو نفرت ہے، وہ پھیل جاتی ہے. تو ہم دونوں کو اگر اعتدال میں رکھیں، ہم تنقید بھی کریں اور ہم فساد بھی نہ پھیلائے، تو میرے خیال میں یہ ہمارے لیے اچھا ہوگا.